السلام علیکم بچوں، آج ہم ماحولیات کا سبق نمبر 6 ہمارے گاؤں کی پہچان اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارا سب کا گاؤں الگ الگ ہے، ہم سب لوگ الگ الگ گاؤں سے ہیں۔ تو بچوں، بہت ساری جو بستیاں ہوتی ہیں ان بستیوں کو مل کر ایک گاؤں بنتا ہے۔ ایک گاؤں میں بہت ساری کیا ہوتی ہیں؟ بستیاں ہوتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں کھیتی سے پہلے جو لوگ تھے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے اور زمین سے حاصل ہونے والی نباتات پر منحصر تھے۔ پھر کھیتی کی دریافت ہوئی، یعنی لوگ کھیت میں فصل اگانے لگے اور زمین اور پانی کی مدد سے وہ گزر بسر کرنے لگے۔ پھر بعد میں انسان گھر بنا کر ایک جگہ رہنے لگے۔ تو پہلے لوگ گھروں میں نہیں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں ہی رہا کرتے تھے۔ پھر ایک دوسرے کی مدد سے کھیتی کرنے لگے، ان کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کیا ہوئی بچوں؟ بستیاں وجود میں آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا گیا اور کئی بستیوں سے مل کر کیا ہونے لگا؟ گاؤں بننے لگا۔ اس سے لوگوں میں کیا ہے؟ تحفظ کا احساس، حفاظت کا احساس پیدا ہوا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایک جگہ جب رہتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا ڈر کم ہوتا ہے۔ کھیتی کی دریافت کے بعد انسان کے کاموں میں کیا ہونے لگا؟ اضافہ ہونے لگا۔ سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لوگوں میں کام بانٹ دیے گئے، جیسے لکڑی کا سامان تیار کرنا، انہیں درست کرنا، کپڑے بننا، زیور بنانا، مٹی کے برتن بنانا۔ اس قسم کے کام کرنے والے کاریگر وجود میں آئے۔ دیکھو بچوں، ایک ہی انسان ہر طرح کے کام نہیں کر سکتا، تو ہر ایک انسان کے پاس، یعنی ہر ایک آدمی کے پاس الگ الگ کام کا ہنر ہوتا ہے، یعنی ایک ہی آدمی سارے کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہر کاموں کو کیا کیا گیا؟ بانٹا گیا۔ تو یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے بچوں، جو یہ اوزار ہیں جو کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک کورہاڑی ہے، پھر اس کے بعد پھاوڑا ہے، یہ آدی ہے، ٹوکری ہے، یہ سب کیا ہیں؟ کھیتی کے اوزار ہیں۔ اب دیکھو بچوں، جب ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہمیں گاؤں میں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو گاؤں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ غاریں، مسجد، مندر، چرچ، یادگار قلعہ، عجائب خانہ یعنی میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے گاؤں کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ تاریخی یادگاروں سے گاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے گاؤں کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یادگاریں ہمارا قیمتی ورثہ ہے، اس ورثے کی حفاظت کرنا ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ گاؤں میں ہونے والا عرس، یاترا، مذہبی مقام یا قلعے کی وجہ سے گاؤں کو شہرت حاصل ہوتی ہے، وہ مشہور ہوتا ہے، جیسے رائے گڑھ کا قلعہ، اسی طرح بیجاپور کا گول گنبد، آگرہ کا تاج محل، دہلی کا لال قلعہ۔ تو جو پرانی عمارتیں جن علاقوں میں ہوتی ہیں وہ علاقے کیا ہوتے ہیں؟ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں، عالمی یوم ورثہ 18 اپریل کو یوم ورثے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کسی قلعے یا قومی یادگار کی سیر کو جاؤ اور اس کی اہمیت معلوم کرو، عالمی ورثے کی حفاظت کے لیے جو اصول ہیں انہیں جمع کرو۔ تو جب بچوں، عالمی یوم ورثہ کب منایا جاتا ہے؟ 18 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ تو 18 اپریل کو عالمی یوم ورثہ، یعنی ورثہ یعنی کیا؟ جو چیزیں ہمیں پرانے زمانے سے ملی ہیں، جیسے کوئی قلعہ ہو گیا، کوئی مندر ہوئی، کوئی مسجد وغیرہ۔ تو بچوں یہاں پر دیکھو، چھترپتی شیواجی مہاراج شہر سورت سے واپسی پر ضلع ناسک میں واقع تلے گاؤں کے قریب ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مراٹھی میں پڑاؤ کو تل کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام تلے گاؤں پڑ گیا۔ احمد نگر میں دھامن گاؤں
पाट के आसपास किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, इसीलिए गांव का नाम क्या पड़ गया, धामन गांव पड़ गया। उसी तरह जालना में वाक़या परतौर तालुका में आष्टी धोतर जोड़े नामी एक गांव है। किसी ज़माने में वहाँ उम्दा किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी, इसलिए उस गांव को ये ख़ास नाम दिया गया है। तो बच्चों, जो जगह पर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो यादगार होती है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड उसका नाम क्या है, रखा जाता है। इसी तरह शिवराम हरिराज गुरु भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे। दीगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाकुल्लाह खां मशहूर हैं। ज़िला पूना में वाक़ खेड़ में इनका जन्म हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद वो अमरावती गए। वहाँ हनुमान कसरतगाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा उनमें पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वो संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। वो संस्कृत, हिंदी, मराठी और उर्दू, अंग्रेज़ी जैसी कई ज़बानें जानते थे। सुखदेव और भगत सिंह इनके दोस्त थे। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके पैदाइशी मुकाम खेड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरुनगर नाम दिया गया। तो बच्चों, जो इलाके में किसी ने अगर अच्छा काम किया होगा तो उसके नाम से क्या किया जाता है, उसी शहर या उसी गांव का नाम दिया जाता है। उसी तरह बच्चों, यहाँ पर है संत गाडगे महाराज। तो संत गाडगे महाराज का असल नाम क्या है, डीबूजी झिंगराजी जानूरकर है। उनका खास गांव जो है अमरावती है। संत गाडगे बाबा कीर्तन के ज़रिए लोगों में क्या करते थे, वो बेदारी पैदा करते थे। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और खुद ही जवाब देते। यानी जैसे कि हम लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरकीब देते थे। इन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता है। उनकी अवामी खिदमत की वजह से उनके गांव का नाम अमर हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। यह है आमद रफ्त के ज़राए, यानी आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली यहाँ पर चीज़ें दिखाई है। तो यहाँ सबसे पहले है बैलगाड़ी, उसके बाद एक ट्रक है और एक क्या है, बस है। और यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर है हफ्तावारी बाज़ार। तो बच्चों, जाने आने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पानी का रास्ता हो गया तो हमें जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर रास्ते से जाना है तो हम बस, रिक्शा, टैक्सी वगैरह से जा सकते हैं। तो यहाँ पर बैलगाड़ी और ट्रक और बस दी गई है। उसी तरह बच्चों, हफ्तावारी बाज़ार, ये जो है हर बस्ती में अलग अलग दिन लगाया जाता है। जैसे कोई एक बस्ती है, वहाँ पर हफ्तावारी बाज़ार का एक दिन मुकर्रर होता है। यानी कोई बस्ती में पीर के दिन हफ्तावारी बाज़ार होता है, किसी बस्ती में इतवार के दिन बाज़ार होता है, और किसी दिन जुमेरात को बाज़ार होता है। तो अलग अलग दिन क्या है, अलग अलग बस्ती में अलग अलग दिन क्या होता है, हफ्तावारी बाज़ार होता है। तो बच्चों, ये हफ्तावारी बाज़ार में क्या होती है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, और देही इलाकों में रहने वाले लोग हफ्तावारी बाज़ार पर ही मुनस्सिर होते हैं, और हफ्ते भर की जो भी चीज़ें लगती हैं वो उसी दिन खरीदते हैं। उन बाज़ारों में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इनमें ख़ास तौर पर अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, खेती के औज़ार, कपड़े वगैरह चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं। बाज़ार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का भी क्या होता है, मौका मिलता है, और एक दूसरे की खैरियत भी मालूम होती है। तो बच्चों, हफ्तावारी बाज़ार में
جو ہے گاؤں کے لوگ پورے ہفتے کی چیزیں ایک ہی دن خرید سکتے ہیں۔ الگ الگ گاؤں کا الگ الگ ہفتہ واری دن ہوتا ہے۔ بازار کے لیے ایک الگ دن مقرر ہوتا ہے، اسی دن بازار کیا ہے وہ بھرتا ہے۔ اب کیا تمہیں معلوم ہے بچوں، مہاراشٹر کے اکثر مقامی دیوتاؤں کی جترا میں مختلف ذات اور فرقے کے لوگ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یعنی جترا لگتی ہے، وہاں روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری لین دین بھی ہوتا ہے۔ اسی روزمرہ کی ضروریات کا ایک حصہ مختلف بازار ہیں جو ایسے موقع پر لگتے ہیں۔ مثلاً ضلع پونا کے جیجوری اور ضلع احمد نگر کے مڑھی، یہ دو زیارت کے مقامات گدھوں کے بازار کے لیے مشہور ہیں۔ اسی طرح ضلع ناندیڑ کے مقام مالیگاؤں میں گھوڑوں اور گدھوں کا بازار لگتا ہے۔ انہی امور سے گاؤں کی شناخت بنتی ہے۔ تو کہیں کہیں میلہ لگتا ہے بچوں، تو جانوروں کا بھی میلہ لگتا ہے اور چیزوں کا بھی میلہ لگتا ہے۔ ہم نے زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں یا جھولے وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کا ہم نے میلہ دیکھا ہے۔ تو کچھ علاقوں میں جانوروں کا بھی میلہ لگایا جاتا ہے۔ ان میلوں میں جانوروں کو خرید اور فروخت کی جاتی ہے جانوروں کی۔ آؤ بچوں، اب اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، اس کی جو مشق ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سبق میں 2 معمے دیے گئے ہیں، انہیں بھی اگلے ویڈیو میں حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔